آج کلام مقدس میں سے مکاشفہ کی کتاب اور اس کا 21واں باب اور اس کی پہلی آیت سے لے کر 7ویں آیت تک خدا کے کلام کو دیکھیں گے۔ تھوڑا سا مجھے ووکل ہوتے تھے۔ مکاشفہ کی کتاب 21واں باب اور پہلی آیت سے لے کر 7ویں آیت تک۔ سنڈے اسکول کے بچے برائے مہربانی نیچے چلے جائیں، جتنے بچے ہیں سنڈے اسکول کے نیچے چلے جائیں سنڈے اسکول میں۔ مکاشفہ کی کتاب 21واں باب پہلی آیت سے لے کر 7ویں آیت۔ خدا کی کلام میں اس طرح سے لکھا ہے، غور سے سنیے۔ پھر میں نے ایک نیا آسمان اور نئی زمین کو دیکھا، کیونکہ پہلا آسمان اور پہلی زمین جاتی رہی اور سمندر بھی نہ رہا۔ پھر میں نے شہر مقدس کے نئے یروشلم کو آسمان پر سے خدا کے پاس سے اترتے دیکھا، اور وہ اس دلہن کی مانند آراستہ تھا جس نے اپنے شوہر کے لیے سنگھار کیا ہو۔ پھر میں نے تخت میں سے کسی کو بلند آواز سے یہ کہتے سنا کہ دیکھ، خدا کا خیمہ آدمیوں کے درمیان ہے، اور وہ ان کے ساتھ سکونت کرے گا، اور وہ اس کے لوگ ہوں گے، اور خدا ان کے ساتھ رہے گا اور ان کا خدا ہوگا، اور وہ ان کی آنکھوں کے سب آنسو پونچھ دے گا۔ اس کے بعد نہ موت رہے گی اور نہ ماتم رہے گا، نہ آہ و نالہ نہ درد، پہلی چیزیں جاتی رہی۔ اور جو تخت پر بیٹھا ہوا تھا اس نے کہا، دیکھ، میں سب چیزوں کو نیا بنا دیتا ہوں۔ پھر اس نے کہا کہ لکھ لے، کیونکہ یہ باتیں سچ اور برحق ہے۔ پھر اس نے مجھ سے کہا، یہ باتیں پوری ہو گئی۔ میں الفا اور اومیگا ہوں، یعنی ابتدا اور انتہا ہوں۔ میں پیاسے کو آب حیات کے چشمے سے مفت پلاؤں گا۔ جو غالب آئے وہی ان چیزوں کا وارث ہوگا، اور میں اس کا خدا ہوگا اور وہ میرا بیٹا ہوگا۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہماری زندگیوں پر ہو۔ آج کی کلام کی جو مرکزی بات جس حوالے سے ہم دیکھیں گے، جیسا کہ یسوع مسیح نے کہا کہ دیکھو، 5ویں آیت، جو تخت پر بیٹھا ہوا تھا اس نے کہا کہ دیکھ، میں سب چیزوں کو کیا بنا دیتا ہوں؟ نیا بنا دیتا ہوں۔ پھر اس کتاب مقدس کی شروع کی جو آیات ہے 21 باب کی، وہاں پر بھی لکھا ہے کہ پھر میں نے، پہلی آیت، پھر میں نے ایک نئے آسمان اور نئی زمین کو دیکھا۔ پہلا آسمان اور پہلی زمین جاتی، پہلا یعنی کہ پرانا آسمان اور پرانی زمین کیا ہوتی رہی؟ جاتی رہی۔ آج نئے سال کا پہلا اتوار ہے، اور اس سے بھی خوبصورت بات یہ ہے، آپ اپنی زندگی میں سال 2024 میں یاد رکھیے گا کہ پہلے سال کے پہلے اتوار میں آپ مکاشفہ کی کتاب سے خدا کا کلام سن رہے ہیں، جس کے لیے لکھا ہے کہ اس کتاب کا پڑھنے والا، اس کی نبوت، اس کی باتوں کو سننے والا اور اس پر عمل کرنے والا کیا ہے؟ یہ مبارک ہے، یعنی کہ بابرکت ہے۔ جواب دیا کرے، اس کتاب کا پڑھنے والا، سننے والا اور اس پر عمل کرنے والا کیا ہے؟ مبارک ہے۔ اور آپ بابرکت لوگ ہیں جتنے آج آئے ہیں۔ آج جو کلام اور پیغام میں آپ کو سنانا اور بتانا چاہتا ہوں، سکھانا چاہتا ہوں، نیا سال ہے، آغاز ہے، شروعات ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ ہمارے اندر ایک ریزولوشن ہو نئے سال کے لیے۔ یہ میرا مضمون بھی ہے
نئے سال کے لیے اپنے اندر تحریک کو چلانا. سب بولے نئے سال کے لیے اپنے اندر ایک تحریک کو چلانا. کس لیے؟ کیونکہ آپ کا نیا سال آپ کے لیے نیا ہو، نئی امیدوں کو، نئی برکات کو، نئی چیزوں کو، نئی امنگوں کو وہ آپ کی زندگی میں لائے، اور جو کچھ آپ پانا چاہتے ہیں آپ اس کے ذریعے سے ان کو حاصل کر سکیں. اب آگے چلتے ہوئے تھوڑا سا تعارف دیکھتے ہیں کلام مقدس کا، جس پہ آج ہم کلام کو سیکھیں گے. جیسا کہ ہم سوچتے ہیں اور منصوبہ بناتے ہیں کسی بھی چیز کے لیے، کسی بھی چیز کے لیے ہم خیال ذہن میں لاتے ہیں کہ اس نئے سال میں یہ خیال، یہ بات میرے ذہن میں ہے کہ میں ایسا کروں گا، یہ میں ایسا حاصل کروں گا. اب یہ جو خیال یا یہ جو منصوبہ بناتے ہیں اپنے ذہن میں، یہ اصل میں آپ کی زندگیوں میں ایک نئی تحریک کو پیدا کرتا ہے. جو نیا خیال ہے، جو نئی سوچ ہے، وہ آپ کے اندر کیا پیدا کرتا ہے؟ ایک نئی تحریک کو. تحریک کسے کہتے ہیں؟ ریزولوشن، تحریک، ایک جوش کو، ایک جوش کی لہر کو جو آپ کے اندر آتی ہے. اب آج ہم اس بات پر غور کریں گے کہ یسوع مسیح کا منصوبہ یہ ہے، خدا باپ کا منصوبہ یہ ہے کہ وہ آپ کو نیا آسمان، نئی زمین دینا چاہتا ہے، نئی جگہ دینا چاہتا ہے. ہم بھی خدا کی مرضی ہے کہ ہم نئے ہوں، ہماری سوچیں نئی ہو، ہمارے خیالات نئے ہو. ہر آنے والا وقت ہماری زندگی میں بہتری، بحالی اور نیا پن لائے. اب ہم اپنے اندر اس تحریک کو مضبوطی کیسے دیتے ہیں، یہ خدا کا کلام ہے جو آج ہم سیکھیں. میں آپ کی مدد کرنا چاہتا ہوں کلام مقدس میں سے کہ آپ لوگ 5 اہم باتیں اور اہم چیزیں اپنے اندر رکھیں تاکہ آپ کے اندر یہ تحریک جو ہے یہ کبھی بھی ٹھنڈی نہ ہو، یہ چلتی رہے. ہاللیلویا، ہاللیلویا. سب سے پہلی بات، آپ کی نئی زندگی کے لیے نئی تحریک اور پہلی سوچ آپ کو دینے لگا ہوں جو آپ کی تحریک کو گرمائے گی. سب سے پہلی بات، زبور 96 اس کی پہلی آیت نکالیے تو کلام مقدس میں لکھا ہے، جو پہلی بات ہم سیکھنے جا رہے ہیں، زبور 96 اور اس کی پہلی آیت مقدسہ. اس میں کیا لکھا ہے؟ پریز ہاللیلویا. جی میں چاہتا ہوں کہ ہم سب اس آیت کو پڑھیں اور جلدی سے ہم خدا کے کلام کو لے کر آگے بڑھیں. 5 باتیں ہیں اور آج شہر والی بھی ہے. زبور 96 اس کی پہلی آیت کیا لکھا ہے؟ اے اہل زمین، خداوند کے حضور. اس زبور کا مضمون ہے، جیسا کہ بہن کی آواز آئی، زبور، ہر زبور کا ایک ٹاپک ہے، مضمون ہے جس پر وہ لکھا گیا ہے. اور زبور 96 کا جو مضمون ہے، چلے اس کو پڑھ لیتے ہیں. اس کا مضمون ہے خداوند کے حضور نیا گیت گاؤ. ہر کوئی نیا گیت نہیں گا سکتا. اے اہل زمین، پہلی آیت، خداوند کے حضور گاؤ. کیا لکھا ہے کہ اے اہل زمین، خداوند کے حضور گاؤ. خداوند کے حضور گاؤ، اس کے نام کو مبارک کہو. سب میری طرف توجہ رکھے ذرا. یہ کلام آپ کی زندگی کے لیے ہے. پورا سال پھر یہ نہ کہہ لینا بھائی صاحب آزاد ہی نہیں ہو رہے، دعا کرو سیر اپڈیٹ آیا ہے. غور سے سنیں، آپ کی سوچ بدل جانے سے آپ نئے ہو جاتے ہیں.
पुरानी चीजें, पुरानी बातें आपकी जिंदगी से चली जाती है। पहली बात, 5 बातों में से पहली बात कि खुदा के हुजूर नया गीत गाना शुरू कीजिए। आप अगर नए हो चुके हैं नए साल में, तो पुराना गीत तो नहीं गाएंगे ना। कौन सा गीत गाएंगे? मैं इन गीतों की बात नहीं कर रहा जो ज़बूर, अगर नए गीत गाने फिर तो ज़बूर भी छाड़ देने पहन के, ये नहीं। समझिए का सेंस क्या है, नया गीत गाने का मतलब क्या है और नया गीत गाता कौन है। जब खुदा फिरौन की गुलामी से, मिस्र की गुलामी से मूसा और उसके लोगों को लेकर आया, कलाम मुकद्दस में लिखा है कि जब उन्होंने बहरे कुलज़म पार कर लिया तो मरियम खुदा के हुजूर जो उनके साथ थी एक नया गीत गाते हुए वो दूसरे बार आ गए। हालेलुया। 2024 आपके लिए नया साल है और आपके चर्च के लिए एक नया साल है, ताकि आप एक नया गीत गाएं। कोई शख्स ऐसा है जिसे नया गीत मिला हो? अब ये नया गीत है क्या? मैं आपको पुराना गीत भी बताऊंगा जो आप अपने अंदर गाते रहे। नया गीत क्या है? नया गीत है खुदा की मोहब्बत का गीत। नया गीत है खुदा की भलाई का गीत। नया गीत है खुदा के रहम का। नया गीत है शादमानी का। नया गीत है खुदा के फजल पर फजल का जो हमारी जिंदगी पर हुआ है। अगर हम नए हैं तो पुराने गीत गाना बंद कर दीजिए। और पुराने गीत बजते कहाँ है? कभी आपके दिल में, कभी आपकी सोचों में। चलते फिरते आप यही सोचते रहते हैं, उफ मेरे हालात बड़े अजीब है। आपके अंदर ये गीत चलता रहता है। आपकी सोचें ये शायरी बनाती है। गीत किसको कहते हैं? शायरी को। शायरी बनती है तो आप गीत बनाते हैं ना। आपके अंदर बुरी सोचें आती है और फिर आपको उसकी जुबान से गाना शुरू हो जाते हैं, बोलना और सोचना शुरू हो जाते हैं। ये पुराना गीत है। अगर आप नए हैं तो आपको खुदा के हुजूर नया गीत गाना पड़ेगा। मैं शादमान हूँ, मैं आजाद हूँ, मैं बहाल हूँ। खुदा मुझसे मोहब्बत करता है और मैं भी खुदा से मोहब्बत करूँगा। ये नया गीत है। आप इस हवाले को पढ़ लीजिए। लिखा है, ए अहले ज़मीन खुदा के हुजूर गाओ। और क्या गाओ? नया गीत गाओ। खुदा को आपकी जिंदगी में पुराने गीत गाने की ये बात खुदा को सख्त नापसंद है कि आप अपनी जिंदगी में क्या लेकर जाएं। आप नए साल में आ गए हैं, एक पैर नवे साल, एक पैर पुराने साल। हाँ मैं गाऊंगा, लेकिन साथ ये भी है मैं बड़ा डिप्रेशन का शिकार हूं। मेरे अंदर बड़ी नेगेटिव सोचें हैं। आप इस तरह से खुदा का नया गीत नहीं गा सकते जब तक आप अपनी जिंदगी को नया नहीं करते। छोड़ दीजिए शिकवे शिकायत, छोड़ दीजिए जिसने आपके साथ बुरा किया छोड़ दीजिए। गुजरे दिनों कोई शख्स मेरे खिलाफ हो गया कलीसिया में से। मैं आज इस बात को सोच रहा था, मुझे थोड़ा गुस्सा था, लेकिन फिर मैंने कहा कि मुझे नया गीत गाना है। मैं गया, उससे मैंने प्यार किया और उसको मैंने कहा कि आप खुदा के घर पे आए। और मैंने देखा कि वो उसका रवैया बहुत अच्छा था मेरे साथ। हालेलुया। अगर मैं पुरानी सोच और पुराने ख्याल को लेकर उसके पास जाता तो पॉसिबल है कि मैं उस शख्स की बरगश्तगी का बाइस बन जाता, वो शख्स अपने ट्रैक से हट जाता। हालेलुया। मैं नया गीत गाते हुए उसके पास गया। हालेलुया। और नया गीत क्या है कि खुदावंद मेरे साथ है, खुदा की मोहब्बत मेरे अंदर है। हालेलुया। ये पहली बात है। चले एक मिसाल लेते हैं, फिर आगे चलेंगे दूसरी बात की तरफ। आप अपनी सोच में क्या गाते हैं? आप ये गाते हैं पता नहीं मेरा क्या होगा। ये गीत है जो आपके अंदर चलता रहता है, बजता रहता है, शैतान बजाता रहता है।
آپ کے ساتھ سنگت پتہ کون کرتا ہے؟ جب آپ نیگیٹو باتیں کرتے ہیں، شیطان آپ کے سر پر ڈھول بجا رہا ہوتا ہے، اے میرا گیت گا ہے، اے میری بولی میری شاعری گا ہے. ٹھیک ہے؟ ہمیں گانا کیا چاہیے؟ ہمیں گانا یہ چاہیے، رب عیالی میرے کول میرے دل لو نہیں ٹول. مضبوط کرے اپنے آپ کو. ہمیں کیا گانا چاہیے؟ رحمت نال ہے بھریا ہویا باغ یہوہ. ان زبوروں کو گیتوں کو گاتے تو ہے، لیکن ہم ان کو اپنے اوپر اپلائی کبھی بھی نہیں کرتے. آمین آمین. آپ نہیں کرتے نا. اس کا وجہ کیا ہے؟ کیونکہ آپ نیا گیت گانا نہیں چاہتے. ان کو سمجھے، اس کلام کو لیں اور نیا گیت گاتے رہے. یاد رکھیے گا کہ اگر آپ ہر وقت پرانے ناکامی بیماری کے گیت گاتے رہیں گے، آپ پرانا نتیجہ ہی حاصل کریں گے. یہ بڑی خاص بات ہے، پنچ لائن. اگر آپ پرانے گیت گاتے رہیں گے تو پرانا نتیجہ ہی حاصل ہوگا. اگر آپ نیا گیت گائیں گے تو آپ کو نئی چیزیں دیکھنے کو ملے گی جو خدا آپ کو دکھانا چاہتا ہے. ہاللیلویا ہاللیلویا. اب کتنے لوگ ہیں جو اپنے اندر ایک دھن بنائیں گے؟ میں آپ کو ایک ورڈ دینے لگا، آپ نے دھن بنانے ہیں. خدا کی محبت ہمارے ساتھ ہے. بولے سب بولے، خدا کی محبت ہمارے ساتھ ہے. خدا کی بھلائی ہمارے ساتھ ہے. خدا کا رحم ہمارے ساتھ ہے. خدا کی شادمانی میرے اندر ہے. خدا کا فضل پر فضل مجھ پر ہے. اگر میں اس کو کمپوز کروں، اپنے اندر بناؤں، گنگناؤں اپنے طریقے سے، آپ کیسے گنگنائیں گے؟ کوئی گنگنائے گا اس چیز کو؟ کوئی گنگنائے گا اس کو؟ آپ اٹھتے بیٹھتے کیا کریں گے؟ جاب پر، کام پر اٹھتے بیٹھتے کیا کریں گے؟ نیا گیت کیا گاتے ہیں؟ خدا کی محبت میرے ساتھ ہے، خدا کی بھلائی میرے ساتھ ہے. اس طرح سے آپ اپنے اندر ورشپ کو جاری کریں اور بری بات کو، نیگیٹو سوچ کو آنے نہ دیں. چلیے یہاں پر ایک نوجوان بیٹھا جو پریشان ہے. ایسی کنڈیشن اس وقت میری تھی، میرا بیٹا الائجہ پیلیا کی وجہ سے ہاسپٹل میں رہا. ایک دن ایڈمٹ کرایا، دوسرے دن سنڈے تھا، ہفتے کو ہاسپٹل میں. اب میرے اندر ایک بات تھی، اگر میں پرانا رہتا، پرانی سوچ رکھتا تو میں وہی ہاسپٹل میں رہتا. میں سنڈے کو چپ کر کے صرف اپنی میسج کو بتا کر چرچ گیا. میں نے ورشپ کی اور خدا کے حضور میں نے خوب ورشپ کی. اور جب میں واپس آیا تو ریزلٹ میرے لیے 100% ریچ ہے. ہاللیلویا ہاللیلویا. یاد رکھیں کہ وہی مبارک ہوں گے، اور یہ مکاشفہ کی کتاب میں لکھا ہے کہ وہی نیا گیت گائیں گے جن کے جامے پرنے کے خون سے دھلے ہوں گے. ہاللیلویا. دوسری بات، آپ کے اندر جو تحریک ہے سوچ کی، اس کو مضبوط کرنے کے لیے نیا دل. پہلی بات کیا؟ آج پرانا کچھ بھی نہیں، سب نیا ملے گا آپ کو خدا کی کلام سے. پہلی بات کیا ہے؟ یاد رکھیے گا، میں پوچھوں گا نیا گیت. دوسری بات نیا دل. حزقیل کی کتاب 36واں باب نکالیے گا جلدی سے. حزقیل 36واں باب اور اس کی 26ویں آیت کا پہلا حصہ ہم دیکھیں گے. کیا لکھا ہے؟ جی 26واں باب اور 36واں باب، جلدی سے 36-26. یہ سارے وہ حوالے اور وہ باتیں ہیں جو مکاشفہ کے ساتھ جڑی ہیں. کیا لکھا ہے جی؟ اور میں تم کو نیا دل کیا کروں گا؟ کیا لکھا ہے؟ میں تم کو نیا دل. آپ کو خدا آج نیا دل دینا چاہتا ہے. کیا خوبصورت گفٹ ہے ہمارے لیے خدا کی طرف سے کہ خدا ہمیں نیا دل دے دے. پرانا دل خداوند اس کو ریپلیس کرنا چاہتا ہے نئے دل کے ساتھ، اور یہ کام صرف خدا کر سکتا ہے، اور خدا کے علاوہ کوئی بھی نہیں کر سکتا کہ آپ کو نیا دل مل جائے.
آپ ہاسپٹل یا ان کے بارے میں جانتے ہیں اچھی طرح سے. ہزاروں لوگوں کے نام جب ان کے دل تبدیل کرنے والے ہوتے ہیں، یہ جسمانی دل کی بات کر رہا ہوں، آپ کو سمجھائیں گے. جب ان کے دل نئے، آپ ہارٹ بھی جو ہے وہ ٹرانسپلانٹ ہو جاتا ہے، ایک دل نکال کر دوسرا دل لگایا جاتا ہے. ہزاروں لوگوں کے نام لسٹ میں لکھے جاتے ہیں کہ یہ ان کو نئے دل کی ضرورت ہے. لیکن ہزاروں میں سے ہزاروں اگر نام لکھیے تو بامشکل ان میں سے 5 یا 10 لوگوں کے نام اپروو ہوتے ہیں اور ان کی ہارٹ سرجری ہوتی ہے، ہارٹ ٹرانسپلانٹ ہوتا ہے اور ان کو نیا دل ملتا ہے. باقی ہزاروں لوگ ہیں وہ رہ جاتے ہیں. لیکن خدا آپ سب سے وعدہ کرتا ہے کہ میں آپ کو نیا روحانی دل عطا کروں گا. ہاللیلویا. خدا کے لیے زوردار تالیاں بجائیے گا. مگر جو خدا سے روحانی یا نیا دل مانگے گا خدا آج انہیں دے گا. اور یہ نیا دل ہے کیا؟ اس بات کو بھی سمجھیے. یہ دل خدا کی محبت سے بھرا ہے. اگر آپ کے دل میں نفرت یا کڑن ہے تو آج اس پرانے دل کو نکال دیجیے. خدا آپ کو نیا دل دے گا جو خدا کی محبت سے بھرا ہوگا. خدا آپ کو ایسا نیا دل دے گا جو خدا کی خدمت کا نیا بوجھ آپ کے اندر ڈالے گا. خدا آپ کو ایسا دل دے گا جو اطمینان سے، رحم سے بھرا ہوگا. اور یہ نیا دل میرے اور آپ کے خداوند یسوع مسیح کا دل ہے جو ہمیں خدا دینا چاہتا ہے. ہاللیلویا. آج کتنے لوگ ہیں جو اپنے پرانے دل کو، جس کے اندر کڑن ہے، جلن ہے، غصہ ہے، نفرتیں ہیں، جو کچھ بھی ہے، اس دل کو آج چاہتے ہیں کہ خدا آپ کا دل ٹرانسپلانٹ کر دے. کتنے لوگ چاہتے ہیں کہ آپ کا نیا دل ہو؟ آپ نے ایک دوسرے کو دیکھ کر ہاتھ نہیں اٹھانا. جو چاہتا ہے کہ مجھے نیا دل ملے وہ اپنے ہاتھ کو اٹھائے گا. اور یہ نیا دل خدا کے رحم سے بھرا ہے جو ہر وقت خدا کے ساتھ لگا رہتا ہے. ہاللیلویا. ہاللیلویا. ایک ایسا دل جس نے اپنے سارے کام پیچھے کر دیے اور جب خدا کا وقت آیا تو اس نے خدا کو وقت دیا. سارے حالات کو پیچھے کر دیا اور وہ دل جو خدا سے لگا ہے، یہ نیا دل ہے. تیسری چیز، تیسرا پوائنٹ، اسی حزقیل کی کتاب کا دوسرا حصہ دیکھیں کیا لکھا ہے. میں تم کو نیا دل بخشوں گا، یہ دوسری بات. اور کیا لکھا ہے؟ نئی روح تمہارے باطن میں ڈالوں گا اور تمہارے جسم میں ثقیل دل کو نکال دوں گا. خدا یہ چاہتا ہے کہ آپ کے اندر سے سخت دلی چلی جائے اور نیا نرم دل، گوشت دل یعنی کہ گوشت کا روحانی اعتبار سے بنا ہوا. اب تیسری بات سوری، نیو اسپرٹ، نئی روح خدا آپ کو دینا چاہتا ہے. خدا کا وعدہ کیا ہے؟ میں نئی روح تجھ پر ڈالوں گا. کیا اس وقت ہم نئی روح سے چل رہے ہیں یا پرانی روح میں؟ نئی سے. اس وقت کیا آپ نئی روح سے چل رہے ہیں یا پرانی روح سے؟ کیا آپ کے روح میں پرانی چیزیں ہیں؟ اگر نہیں ہے تو آپ بابرکت ہیں، کیونکہ پرانی روح کا مطلب یہ ہے کہ جو روح دنیا کی ہے، ہم دنیا کی ڈگر پر اگر چل رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے اندر پرانی روح ہے. اگر آپ نئی روح لینا چاہتے ہیں، خدا اپنے کلام مقدس میں آپ سے وعدہ کرتا ہے کہ میں اپنے نئے روح کا تیرے ساتھ وعدہ کرتا ہوں. اب روح سے مطلب کیا ہے؟
یہ پاک روح نہیں ہے. میں کچھ اور بات کر رہا ہوں, کچھ اور پوائنٹ ہے جو خدا آپ سے کہنا چاہتا ہے. روح سے مطلب یہ ہے صحیح رویہ یا برا رویہ, اس کو روح کہتے ہیں. سمجھیے گا ذرا, صحیح رویہ یا برا رویہ, نور میں چلنا یا تاریکی میں چلنا, یہ روح ہے. ٹھیک ہے, غصہ یا تحمل کا روح ہے, شکر گزاری یا شکوے اور شکایات کا روح ہے. اسی 36ویں باب کے اگر 27ویں آیت میں دیکھیں تو خدا کیا کہتا ہے, سن لیجیے. 27ویں آیت, اسی کی 27ویں آیت. اور میں اپنی روح تمہارے باطن میں ڈالوں گا. روح آپ کے اندر, آپ کے ساتھ نہیں, روح آپ کے باطن میں یعنی کہ تمہارے اندر ڈال دوں گا. جیسے ہم پانی پیتے یا کھانا کھاتے ہیں وہ ہمارے اندر جاتا ہے, ایسے ہی خدا کہہ رہا ہے کہ میں روح تیرے باطن میں ڈالوں گا. کیا ہم تصور کر سکتے ہیں کہ کتنی بڑی برکت ہے کہ خدا اپنے روح کو ہمارے باطن میں ڈال رہا ہے. اور روح ہے کیا؟ ایک روح دنیا میں ہے جو نفرت کرواتی ہے, غصہ ہمارے اندر لاتی ہے, ناشکری کو پیدا کرتی ہے, کڑنا ہمارے اندر رکھتی ہے. لیکن ایک خدا کی روح ہے جو ہمارے اندر محبت کو, خوشی کو, اطمینان کو, تحمل کو, مہربانی کو, نیکی کو, ایمانداری کو, حلم اور پرہیزگاری کو قائم کرتی ہے. کیا آپ آج نیا روح لینا چاہتے ہیں جس کے اندر شکوے اور شکایات یا کڑنا نہ ہو؟ آپ نے گزرے دنوں پاسٹر بیلوزی جو یوکے سے ہے, ان کا کلام سنا. اس نے کہا جب سے میں نے یسوع کو لیا, جو میرے خلاف باتیں کرتے تھے, کڑتے تھے, مجھے برا کہتے تھے, میں نے ان کے لیے بھی محبت اور دعا کرنا شروع کی. یہ خدا کی روح ہے جو ہمارے اندر کام کرتی. تو آئے خدا ہمارے اندر نیا روح ڈالنا چاہتا ہے, اور خدا کا وعدہ ہے کہ میں اپنا روح تیرے باطن میں ڈالوں گا. چوتھی بات ہے یرمیہ کی کتاب 31واں باب اور اس کی 31ویں آیت مقدسہ ہم بائبل مقدس میں سے دیکھیں گے. اس میں کیا ہمارے لیے نیا ہے؟ آج ہر ایک چیز خدا آپ کے لیے نئے ہے. یرمیہ 31واں باب 31ویں آیت. جی, خدا کا وعدہ کیا ہے یرمیہ سے؟ یہ بھی نبوت کی کتاب اور ساری نبوتیں مکاشفہ میں آ کر پوری ہوئی. دیکھ وہ دن آتے ہیں, خداوند فرماتا ہے, جب میں اسرائیل کے گھرانے اور یہودا کے گھرانے کے ساتھ, تھوڑا اوپر کیجیے گا, کیا لکھا ہے؟ زور سے بولیے, نیا عہد باندھوں گا. ہاللیلویہ. ہمارے لیے نیا گیت بھی آ گیا, نیا دل بھی آ گیا, نئی روح بھی آ گئی. اب نیا عہد بھی خدا ہمارے ساتھ باندھ رہا ہے. ہاللیلویہ. یہ نئے سال 2024 میں برکت ہے آپ کے چرچ نام کی کلیسیا کے لیے. اب نیا عہد کیا ہے یہ بھی میں آپ کو بتاتا چاہوں. خدا کا عہد, سب سے پہلے یاد رکھے, خدا کا عہد کا مطلب ہے کہ یہ خدا کا عہد ہے, یہ کسی انسان کا عہد نہیں ہے, یہ خدا کا وعدہ ہے آپ لوگوں کے ساتھ. 2024 میں ہم کیا کریں؟ پرانے عہد کو, پرانی سوچ کے عہد کو جانے دیں, کیونکہ خدا ہمیں پرانے عہد سے آزاد کروانا چاہتا ہے. اور خدا وعدہ کرتا ہے, جیسے کہ پہلے خدا نے عہد دیا کہ جو بیلوں اور بچڑوں کو قربان کرے گا ہر گناہ کا کفارہ جانور ہوگی. پھر خدا نے نیا عہد ہی دیا یسوع کے وسیلے. نیا عہد کیا ہے؟ کہ میرا بیٹا قربان ہوگا اور میں اس کے خون کے وسیلہ ساری دنیا کے گناہوں کو معاف کر دوں گا.
हालेलुया। ये नया अहद है। 2024 में खुदा आपके घराने, आपकी जिंदगी से नया अहद बांधना चाहता है। क्या आप नया अहद लेना चाहते हैं? क्या आप नया अहद खुदा के साथ आज बांधेंगे? अगर आप नया अहद बांधेंगे तो आज आप रिलीज हो जाएंगे, आप आज आजाद हो जाएंगे, आप आज बहाल हो जाएंगे। 2023 की बुरी बातों से आप रिहाई पा जाएंगे। 2024 में आप नए होकर दाखिल होंगे। हमें ये अहद लेना कैसे है? नए अहद में हमें अब नया अहद का फायदा हमारी जिंदगी में क्या है? जो नया अहद हमें यीशु मसीह ने दिया है ना, शरीर पर अपनी जान देकर, उससे बाइबल मुकद्दस कहती है कि हमें दलेरी है। और दलेरी क्या है? हम खुदा के तख्त के पास आ जाते हैं। हालेलुया। कितनी बड़ी ब्लेसिंग है जिसके पास नया अहद है, वो खुदा के तख्त के पास आ जाता है। और जिसके पास पुराना अहद है, जिसके अंदर पुरानी सोचे, पुरानी रूह, पुराना दिल है, वो कभी भी दलेरी हासिल नहीं कर सकता कि मैं बाप के पास आ जाऊं। गैर कौम अभी तक डरती है, वो कहती है खुदा को कौन बाप कह सकता है? दलेर कह सकता है कि खुदा मेरा बाप है। ये नया अहद है जो आपको मिला है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए आप नए अहद को ले। और नया अहद क्या है? आपके लिए नई बहाली है, ना सिर्फ यीशु मसीह के साथ, बल्कि खुदा आपके चर्च के साथ 2024 के आगाज में ये अहद बांधा है कि मैं आपको बहाल करूंगा, मैं आपको बढ़ाऊंगा, मैं आपको बरकत दूंगा। लेकिन इस अहद को लेने के लिए पिछली 3 बातें आपकी जिंदगी में होना बहुत जरूरी है। नया गीत गाने वाली शख्सियत, नया दिल, नई रूह, और उसके साथ ऑटोमेटिकली चौथी बात नया अहद उसके लिए कायम हो जाएगा। 5वीं और आखिरी बात आज के कलाम की मुकाशफा 2:17 निकाल के नए अहदनामा में वापस आते हैं। मुकाशफा की किताब 2 बाब और उसकी 17वीं आयत को खुदा के कलाम मुकद्दस में से हम देखेंगे। प्रेज। मुकाशफा 2:17 क्या लिखा है जी? जोर से पढ़िए जी। हाँ जी। जो गालिब आए मैं उसे मन में से दूंगा और जी। एक सफेद पत्थर दूंगा। ऊपर कीजिए, ऊपर ऊपर ऊपर। पत्थर पर एक नया नाम लिखा। क्या लिखा होगा उस पत्थर पर? अब खुदा आपको नया नाम भी दे रहा है। नया गीत भी मिल गया, नया दिल भी मिल गया, नई रूह भी मिल गई, नया अहद भी। अब खुदा आपकी शख्सियत के लिए, आपको रूहानी शख्सियत के लिए एक नया नाम भी देता है। लेकिन उसको जो इन 4 बातों पर पूरी तरह से अमल करेगा, उसे नया नाम मिलेगा। और वो नाम है क्या? लिखा उस पत्थर पर एक नया नाम लिखा होगा, जिसे उसके पाने वाले के सिवा कोई ना जानेगा। क्योंकि जो करता है वो ले लेता है, जो देखता और सोचता ही रहता है खाली, वो ना कभी जान सकता है, ना कभी हासिल कर सकता है। अब नया नाम क्या है? खुदा ने इब्राहिम को नया नाम दिया, खुदा ने याकूब को नया नाम दिया। क्या नाम दिया याकूब को? कितने लोग जानते हैं? इब्राहिम को खुदा ने नया नाम क्या दिया? पहले वो इब्राहिम था, फिर खुदा ने उसे इब्राहिम कहा। इब्राहिम का मतलब है बाप। और इब्राहिम जब खुदा ने उसको कहा, इसका मतलब है कौमों का बाप। फिर खुदा ने उस खुदा के सूरमा ने जिसने सारी रात फरिश्ते के साथ जंग की, उसका क्या नाम दिया खुदा ने उसको? हाँ जी, शांत पढ़े आप। कोई बाइबल पे फेसबुक पे खेलते भूल गए?
اسرائیل، خدا نے اس کا نام، نیا نام کیا دیا؟ اسرائیل، جس کا مطلب ہے کہ خدا حکمران ہے، خدا حکمرانی کرتا ہے۔ پہلے وہ اپنی مرضی سے زندگی گزارتا تھا، لیکن جب خدا نے اس کو نام اسرائیل دیا، جس کا مطلب ہے کہ اب سے خدا تیرا حکمران، یعنی کہ اب خدا کی مرضی سے تو زندگی گزارے گا۔ جب حکمرانی خدا کی ہے تو خدا کی مرضی سے ہی زندگی گزرے گی نا۔ اب یسوع مسیح میں ہمیں نیا نام دیا گیا۔ ابراہیم کو خدا نے پتہ کیا برکت دی؟ صرف نام چینج نہیں کیا، اس کے نام کے ساتھ ہی برکت ہے، جیسے اسرائیل کے نام کے ساتھ برکت ہے۔ ابراہیم کو خدا نے کہا، ہم کہتے ہیں نا کہ خداوند ہمیں برکت دے، خدا نے ابراہیم کو کہا تو برکت ہوگا۔ خدا نے سے یہ نہیں کہا کہ میں تجھے برکت، نہیں، خدا نے سے کہا تو برکت ہوگا اور تیرے وسیلہ سے قومیں کیا پائے گی؟ برکت پائے گی۔ ہاللیلویہ۔ اس 2024 میں خدا آج آپ کو ایک نیا نام دینا چاہتا ہے، اس نام کو لے لیجئے، وہ نام فتح ہے۔ ذہن نشین کر لے کہ آپ کو جو نام ملا ہے، اس نام کا مطلب ہے فتح، اس نام کا مطلب ہے برکت، اس نام کا مطلب ہے بحالی، اور خدا نے آپ کو آج بلیس کیا ہے، خدا نے آپ کو برکت دی ہے۔ ہاللیلویہ، ہاللیلویہ۔ میرے ارد گرد بڑی سوچیں آتی ہے، بڑے خیالات آتے ہیں کہ مجھے گزرے دنوں شان بیٹھا، اس نے گواہی دی، کہتے ہیں فیصل جب سے ہم آپ کے ساتھ رفاقت رکھ رہے ہیں، میرے کام میں اتنی بہتری آ گئی ہے، پہلے سمجھ نہیں آتی تھی لیکن اب مجھے سمجھ آ رہی ہے۔ یہ تھوڑی بہت کسر بھی رہ جاتی ہے، اس کے پیچھے بھی غلطی ہماری ہوتی ہے، کیونکہ ہم بھول جاتے ہیں کہ خدا نے ہمیں بابرکت نہیں بلکہ ہمیں برکت بنایا ہے۔ بہت فرق ہے اس میں، برکت لینا، بابرکت ہونا اور خود برکت ہونا۔ برکت پتہ کس کو کہتے ہیں؟ آپ پانی تو پیتے ہیں، یہ دیکھیے میرے سامنے، یہ جگ مجھے دے ذرا، آپ پانی تو پیتے ہیں لیکن آپ خود پانی نہیں ہو سکتے، نہیں ہو سکتے نا، یہی تو بات ہے۔ آپ یہ سوچتے رہتے ہیں کہ مجھے برکت ملے، جبکہ آپ غلط سوچتے اور غلط کہتے ہیں، آپ خود اپنے اندر میں برکت ہے۔ یہ خدا نے نیا نام آپ کو دیا ہے، آپ کے لیے تو نیا عہد باندھا ہے یسوع نے اپنے خون سے۔ اتنے نبی، اتنے پیغمبر آئے گئے، سب ادھورے رہے، کہیں نہ کہیں ناکام رہے، پھر خدا نے آپ کے لیے ایک ایسا انتظام کیا کہ پورا مکمل انتظام کہ آپ کہیں سے خالی یا ادھورے نہ رہ جائیں۔ مسیحی ہوتے ہوئے، ہم جان ہوتے ہوئے، پیٹر ہوتے ہوئے، شمعون ہوتے ہوئے، مسیح ہوتے ہوئے نام کے ساتھ، پھر بھی ہم یہ کہتے ہیں کہ خدا منو برکت، آپ برکت ہے۔ آپ کے پاس جو نام ہے، ریئلائز کیجئے، نیا عہد باندھا گیا ہے، آپ کے اندر سے برکت نکلے گی۔ ڈاکٹر یوگیچو کوریا کے بڑے عظیم خدا کے خادم تھے، مسیح میں سو گئے۔ اس نے خدا کے ساتھ خدمت کا بڑا خوبصورت تجربہ لیا۔ جب اس نے اپنا چرچ شروع کیا تو اس نے کہا خداوند مجھے اپنے چرچ کے آفس کے لیے ایک نیا ٹیبل اور ایک نئی چیئر چاہیے۔ دعا کرتا رہا، خدا اس کی دعا سنتا تھا لیکن نہ سنی۔ پھر ڈاکٹر یوگیچو، پاسٹر یوگیچو کہنے لگا خدا تو میری دعا نہیں سن رہا، مجھے بہت شدید ضرورت ہے، اشد ضرورت ہے مجھے۔ پھر خدا نے کہا تو نے بتایا ہی نہیں کہ کون سے کلر کی، کون سے ماڈل کی لکڑی، کلر کیا ہوگا، سائز کیا ہوگا۔ اس نے کہا پہلے تو ڈیزائن تو کر، اس کا مطلب کیا ہے؟ ڈاکٹر یوگیچو گیا، پھر اس نے ڈیزائن کیا اور اس نے اس چیز کو اپنے اندر بنایا کہ اس شکل کی، اس کلر کی بیس ایسی چیئر ہوگی، اس ہائٹ کی ہوگی بیٹھ کو۔ پھر اس نے خدا کو ایسی ایسی چیز چاہیے۔ ایک شخص اگلے دن آیا اور اس کو بالکل سیم ویسی ہی بیس اور کرسی دے کر چلا گیا۔
हालेलुया। हम कहते रहते खुदा बरकत दे बरकत दे लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि हम खुद बरकत हैं, हमने दूसरों को बाबरकत करना है। असी आप फकीरा की लैंड खलोते हैं, आपको खुदा ने यहाँ खड़ा किया है कि आप ब्लेसिंग है, आप बरकत हैं। हालेलुया। याद रखें इस बात को, खुदा ने आपको नया नाम दिया और वो नाम यीशु नाम है। मसीह का मतलब है मसा, आप पर बरकत का मसा है। वो मसा कहाँ है? वो मसा तभी आएगा जब इन 5 बातों को आज मेरे साथ आप याद कर लेंगे। बार बार दोहरा रहा हूं, मुझे वैसे याद हो गया, ठीक है। नया, वेरी गुड। दूसरी बात नया दिल, तीसरी बात नई, चौथी बात और 5वीं बात नया नाम। लिखा है कि मैं उसे एक पोशीदा पत्थर दूंगा जिस पर एक नया नाम लिखा होगा और उसको पाने वाला ही जानेगा। अगर आप बरकत पाना चाहते हैं 2024 में, रिसीव कर रहे, बैठे बैठे रिसीव करें। आपने आमीन कह दिया है, इसका मतलब है कि आप बरकत होना शुरू हो गए। हालेलुया हालेलुया। कलाम का खुलासा फिर से मैं बता दूं, ये तहरीक है जो आपके अंदर चलती है, एक सोच लेकर, एक ख्याल लेकर। 5 ख्यालात को अपने अंदर ले लीजिए कि मैंने हर तरह, चाहे मेरे घर में बीमारी हो, कमजोरी हो, राशन हो ना हो, मैंने खुदा का नया गीत गाना कि खुदावंद तू मेरे साथ है, तेरी भलाई, तेरी रहमत, तेरा तरस, तेरा रहम मेरे साथ है। दूसरा नया, दूसरी बात क्या? नया दिल, नया दिल। और नया दिल क्या है? मैंने आपको क्या बताया? दिल का मतलब क्या है? कि वो दिल जो खुदा की मोहब्बत से भरा है, खुदा के रहम से भरा है, खुदा के साथ लगा हुआ है, जिसने सारी बातों को पीछे छोड़ दिया, क्योंकि वो दिल मसीह का दिल है। और यीशु का दिल पता क्या था? यीशु का दिल ये था कि अगर कोई मेरा शागिर्द होना चाहे, कल हमने एक शख्स को समझाया, कहने लगा जी, मैंने कहा कमिटमेंट करें कि इस साल में कोई संडे मिस ना करेंगे। कहता नहीं कर सकता। तो मैंने कहा क्यों? कहने लगा भाई साहब मैं वादा करके फंस जा, कोई मेरा मरण चीज हो जाते मैं की करा। यीशु ने क्या कहा? यीशु ने कहा कि जो मुझसे ज्यादा अपने नातेदारों रिश्तेदारों को अजीज रखेगा। मैं नहीं कहता कि आप छोड़ दें, या बाइबल नहीं कहती, लेकिन जो खुदा का वक्त है, कभी भी आपने देखा सुबह 10 बजे जनाजा हो गया, सबको पता होता है कि लोगों को इतला देनी होता है, जनाजा 2, 3, 4 बार, यही हमारी रूटीन है, ठीक है। लेकिन हमारा दिल जो है वो क्या है? खुदा की मोहब्बत से भरा हुआ नहीं है। जिसका दिल खुदा की मोहब्बत से भरा है वो आप लोगों की तरह हर संडे और हर बुध को खुदा के घर में आता है और खुदा की बात को सुनता, उससे प्यार करता है। तीसरा नई रूह। रूह का मतलब मैंने आपको बताया, एक बुरी रूह है और एक खुदा की रूह है, ठीक है, अच्छाई की, नूर की, जलाल की रूह है। चौथा नया अहद, और खुदा ने आपके साथ नया अहद बांधा। 5वां नया नाम खुदा ने आपको दिया है और ये नाम यीशु मसीह का है। अब हम अपने नाम के साथ क्या लिखते हैं? जावेद मसीह, शान मसीह, ठीक है। इसका मतलब ये है कि जावेद मसा किया गया है, शान मसीह का मतलब है कि शान मसा किया गया है। किसके लिए? बरकत के लिए और खुदा के जलाल के लिए। आए हम दुआ के लिए अपने सर झुकाते हैं। प्रेज हालेलुया, प्रेज हालेलुया, 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 हालेलुया।